السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں وکیل ولاگز اور میں ہوں آپ کا دوست وکیل خان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو معمول سے ہٹ کر ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ نہ صرف ہماری مذہبی ذمہ داری بلکہ ہماری معاشرتی زندگی کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس موضوع پر ہم بات کریں اور چند لوگ جو بیرونی عزائم لے کر ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں شکست ہو۔ جن دوستوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہوگی کہ پوری ویڈیو دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جو لوگ بیرونی قوتوں کے ساتھ مل کر ہمارے مذہبی اور معاشرتی لائف کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہیں شکست ہو۔ جی تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 8 مارچ یعنی یوم خواتین کی۔ 8 مارچ دنیا میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کو تلاش کرنا ہے۔ دوستو، اگر دنیائی تاریخ کی بات کرے تو جو عزت خواتین کو اسلام نے دی ہے وہ شاید ہی کسی اور مذہب نے دی ہو، اور موجودہ دور کی بات کرے تو ہمارے معاشرے میں اسلامی اصولوں کے مطابق خواتین کو ہر رشتے میں مردوں سے زیادہ عزت اور وقار دیا گیا ہے، وہ چاہے ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا بہن۔ پر کچھ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے چند پیسوں کے خاطر ان رشتوں کی خوبصورتی اور مقام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور خواتین کو حقوق کی آڑ میں بےہودگی، عیاشی اور غلاظت کو عام کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اس بار 8 مارچ پر منعقد تقریبات میں ان کے خیالات دیکھنے اور ان کو سننے کے بعد واضح ہو چکا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو ان تقریبات میں گمراہی کی حدیں ہی پار کر دی اور اسلامی جواز بھی ڈھونڈنے لگے اور قرآن مجید کے آیات مبارکہ کا اپنی مرضی سے ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کو گمراہ ہونے سے بچایا جائے۔ تو وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک گمراہ انسان کیا کہتا ہے اور اصل میں قرآنی آیات مبارکہ کی تشریح کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ ایک اور یہاں پر فیمنسٹ موجود ہے جس نے لکھا ہے میرا جسم میری مرضی۔ قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں کہ مرد اور عورت دوست ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ جو تیسرے ہیں یہ انسانوں سے محبت کا درس دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بھائی سے پوچھتے ہیں میرا جسم میری مرضی قرآن سے ثابت کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہ سورہ دہر کی تیسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے، اس کے بعد ان کی مرضی ہے چاہے وہ شکر ادا کرے چاہے نہ کریں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں انسانوں کا اختیار ہے کہ وہ دنیا میں جیسے مرضی رہنا چاہیں۔ یہ میرا کام ہے، میں ان سے آخرت میں پوچھوں گا کہ انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ مرد جو ہے اس کو فضیلت ہے عورت پر۔ اس کو میں کلیئر کر دوں، مرد کو کہیں بھی فضیلت نہیں ہے۔ کلیئر کٹ جو ہے اس میں کہا گیا ہے شوہر کو جب فیملی کمٹمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد فضیلت ہے، اور وہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اس میں اگر عورت سربراہی کریے گھر کی تو اس کو مرد پہ فضیلت ہوگی، اور مرد کو کہیں بھی نہیں فضیلت۔ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، قرآن کی روح سے ثابت ہے یہ۔ للرجال علیہن درجات، یہ کیا ہے آیت؟ اس کا معنی یہی ہے؟ اس میں خاندانی میٹر ڈسکس ہو رہا ہے، شوہر کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نہ کہ مرد کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ جہاں بھی قرآن میں مرد اور عورت کو ایڈریس کیا گیا وہاں کہا گیا کہ تم دونوں ایک ہی جنس سے ہو۔ قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ہاں جی، اور قرآن کہتا ہے جو عورتوں کے رائٹس ہیں وہ سوسائٹی دے گی، مذہب نہیں دے رہا۔ ایوولوشن ہو رہی ہے، اجماع کا قرآن میں ذکر ہے، سوسائٹی چینج ہوگی تو سوسائٹی خود رائٹس کا تعین کرے گی کہ عورت کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔ اس میں مذہب ہمیں کہیں نہیں روکتا۔ اگر قرآن کی کون سی آیت ہے جو یہ میرا جسم میری مرضی کو ثابت کرتی ہے؟ دہر کی 3rd آیت ہے، میرا جسم میری مرضی کو ثابت کرتی ہے، اور مرد اور عورت دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی 71 آیت ہے، اس میں لکھا ہوا مومن مرد اور مومن دوست آپس میں دوست ہیں۔ یہ شادی کے بعد نکاح کے بعد ہے، نکاح سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں؟ اس میں کلیئر کٹ نہیں ہے۔ جو شادی کے بعد کی تو فیملی کمٹمنٹ ہے نا، اس میں تو فیملی انسٹیٹیوشن کو اسلام نے اور طرح سے ڈریس کیا ہے۔ مرد اور عورت نہیں بلاتا ہے، وہ آپ کو شوہر اور بیوی کر کے ڈریس کرتا ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، میری بیگم ہے وہ کسی کے دوست ہو سکتی ہے؟ میری بیگم رہتے ہوئے نہیں، جب آپ فیملی کمٹمنٹ کر لیں گے اسلام کی روح سے تو پھر اسلام نے آپ کو شاید ضوابط بتا دی ہیں، اس میں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو وہ رائٹ دے رہے ہیں کہ نہیں، وہ آپ کا حق ہے۔ اگر میں اس کو یہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن، جو کہ پاکستان میں عورتوں کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے یہ مارچ کیا جا رہا ہے، اور اسی مارچ میں مختلف قسم کے لڑکیاں اور لڑکے شامل ہوتے ہیں۔ اسی 2021 سال 8 مارچ اسی سال بھی یہی مارچ ہوا، اور اس میں مختلف قسم کے لوگ شامل تھے، اور میڈیا والے بھی شامل تھے، لوگوں سے سوالات اور ان کے جوابات میڈیا پر نشر کر رہے تھے۔ مختلف قسم کے سوالات ہوتے تھے اور ان کے مختلف قسم کے جوابات۔ ایک اینکر نے مارچ والے سے سوال کیا کہ یہی ہم جنس پرستی، مرد اور عورت، یا مرد دوسرے مرد کے ساتھ، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ جنسی تعلقات، اور عورت دوسری عورت کے ساتھ جنسی تعلقات بنا سکتا ہے یا نبھا سکتا ہے، یا جو چاہے مرد اور ایک دوسری عورت، خواہ اس کا منکوحہ ہو یا نہ ہو، تو یہ دونوں اپنے تعلقات میں آزاد ہے۔ وہ اس سے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا اسلام میں یہ جائز ہے، شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہے، اور اپنے اس بینر پر لکھا بھی ہے کہ یہ سورۃ الدہر کی 3 آیت سے یہ ثابت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اما شاکر و اما کفورا، یعنی تم زندگی میں آزاد ہو، چاہے شکر گزار بن جاؤ یا چاہے کافر بن جاؤ، زندگی میں تم آزاد ہو۔ تو اس سے وہ اپنے لیے ایک دلیل بنا رہا ہے کہ ہم تعلقات میں بھی آزاد ہیں، حالانکہ یہاں اس آیت کا زندگی میں احکامات کے متعلق کوئی تفصیل نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق انسانیت، انسان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر امتحان کیا، دنیا میں انسانوں پر امتحان کیا ہے دنیا میں، انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم امتحان کرتے ہیں انسانوں پر، تو وہ امتحان میں یا کافر بن جاتا ہے اور یا تابعدار بن جاتا ہے، یا تابعدار بن جاتا ہے۔ شکورہ کا معنی ہے قدردان، تابعداری کرنے والا۔ اگر اللہ کا تابعدار بن جاتا ہے تو وہ انعامات کا مستحق بن جاتا ہے، اور اگر وہ کافر بن جائے تو پھر وہ چاہے جس طرح تعلقات بنا لے تو بنا سکتا ہے۔ اگر وہ امتحان میں پاس ہو کر تابعدار بن جائے تو پھر وہ اللہ کے سارے احکامات کو مانے گا۔ تو انہی احکامات میں یہی ہے کہ مرد اور عورت آزاد نہیں ہے اسلام میں، مردوں کا اپنا مقام ہے اور عورتوں کا اپنا مقام ہے۔
تو یہی آیت اللہ رب العزت پچھلی آیت کا تفسیر فرما رہا ہے کہ انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، یعنی یا اسلام پر چلے وہ ہو اور یا کافر بن جائے۔ اگر کافر بن جاتا ہے تو پھر ساری پابندیوں سے آزاد ہے، اگر مسلمان ہے شکور ہے تو وہ ان پابندیوں ان احکامات کے نیچے زندگی گزارے گا، اس کے لیے کوئی اجازت نہیں، اس کے لیے کوئی آزادی نہیں۔ پھر عورت ہے، وہ پردہ دار بنے گی، وہ اپنے شوہر کے علاوہ جن محرمات کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے اور یا لڑکے اور مرد کے ساتھ ان کے تعلقات کا جواز بالکل نہیں ہے، وہ دوسری آیتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ اینکر اس کو جواب دیتا ہے، میڈیا والا پرسن اس کو جواب دیتا ہے کہ کیا قرآن مجید میں یہی کہا نہیں ہے کہ للرجال علیہن درجہ، کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے؟ تو اس کے جواب میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شادی کے بعد ہے، حالانکہ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے پورے زندگی کا خلاصہ ایک جامع معنی نظام کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی للرجال علیہن درجہ سورۃ بقرہ کا آیت ہے، اور اس کا تفسیر اللہ رب العزت سورۃ النساء میں فرما رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، یعنی وہ درجے کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ حاکم، قوام کا معنی ہے نظام کو سیدھا کرنا، نظام کو اور تدبیر بنانا، نظام کو چلانے والا، قوام نظام کو چلانے والا، اس کو قوام کہتے ہیں۔ تو اسی درجے کا تذکرہ یہاں کیا کہ وہ درجہ کون سا ہے، وہ یہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہوں گے، مرد عورتوں پر حاکم ہوں گے، باقی ان کے درمیان جو احکامات ہیں، ان کے جو حقوق ہے، مرد کا اپنے عورت پر اور عورت کا اپنے شوہر پر، انہی کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت یہی فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، پھر اس کے احکامات بھی ذکر کر رہے کہ یہ قوام کیوں ہے، یہ پورا موضوع اللہ رب العزت نے اسی طرح بیان کر دیا ہے۔ تیسری آیت وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوستی کرنا، لڑکے کے ساتھ جس طرح دوستی چاہے کر لے، جس طرح تعلق ہو چاہے بنا لے، ہم جنس پرستی کی طرف ہو، وہ ایک دوسری آیت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ مومن مرد اور عورت بعضهم اولیاء من بعض، لیکن وہ قرآن تو سمجھ نہیں رہا، بلکہ صرف ظاہری الفاظ سے اپنے مدعا کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولیاء بعضهم من بعض کہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے جس طرح چاہے کسی سے دوستی بنا لے، اس کا مطلب یہی ہے کہ مومن یعنی مرد، مسلمان مرد ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، اور مومن عورتیں بھی ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ مومن مرد مومن عورتوں کے دوست ہے، مومن عورتیں مومن مردوں کے دوست ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہی ہے کہ مومن مرد اپنے دوسرے مردوں کے ساتھ دوست بن سکتے ہیں، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کر سکتی ہے۔ بلکہ یہ تو منافقین کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ، منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ منافقین بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اسی تقابل میں اللہ رب العزت مومن مرد اور مومن عورتوں کے آپس میں دوستی بیان کر رہا ہے، اور یہی منافقین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ قرآنی اسلوب کے مطابق مناسب ہے کہ اس جگہ مومنین مخلصین کے حالات بیان فرمائے۔ پہلے منافقوں کے حالات بیان کر دیے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنوں کا حال بیان کر دیا ہے کہ مومن مرد آپس میں دوستی کر سکتے ہیں، وہ آپس میں دوست ہے،
اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان آیتوں کی تفسیر تھی، اور ان ہی آیتوں کی وجہ سے اسلام ایک مکمل نظام حیات اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے اسی زمین پر اتارا ہے۔ اس کے ماں سوا جتنے بھی نظام ہے وہ دنیا داری کے لیے ہے یا دنیاوی اسلام کے مقابلے میں انہی مذاہب کو وہ یہی لوگ ترجیح دے رہے ہیں۔ والسلام